کل آپ سے پوچھا تھا غسل کا سنت طریقہ. آپ نے تو سنت کی اہمیت بیان کی تھی، لیکن غسل کا سنت طریقہ جو ہے وہ آپ نے کہا تھا کہ کل بتائیں گے. جی آپ نے ٹھیک سوال کیا ہے. نحمده ونصلی علی رسوله الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. بھائی کی بات بڑی پسند آئی ہے. کل انہوں نے غسل کا سنت طریقہ پوچھا تھا، تو غسل اس وقت ہم نے سنت کی اہمیت بتائی تھی. غسل کا سنت طریقہ آج آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں، بتاتے ہیں. جب بھی کسی آدمی نے غسل کرنا ہو تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ وہ استنجا کر لے. استنجا جیسے کیا جاتا ہے، اس کے بعد پھر جو ہے نا بدن پر جس جگہ نجاست لگی ہوئی ہو اس کو اچھی طرح دھو لے. پھر اس کے بعد کیا کرنا ہے؟ پھر اس کے بعد کرنا ہے وضو. جیسے نماز کا ہم وضو کرتے ہیں اسی طرح وضو کرنا ہے. اور لیکن اس میں جو کلی کرنی ہے نا، کلی میں مبالغہ کرنا ہے. مبالغہ سے مراد یہ ہے کہ غرارہ کرنا ہے، اچھی طرح پانی کو گلے تک لے کر جانا ہے، اور کلی بھی منہ بھر کے کرنی ہے. ٹھیک. اور جو ہے نا اس میں ناک میں جو پانی ڈالنا ہے نا، وہ جو ہے نا نرم ہڈی جہاں تک ہے، یہاں ناک سے یہ شروع، اور یہ نرم ہڈی یہاں سے سخت شروع ہو جاتی ہے، یہاں تک پانی لے کر جانا ہے اور سانس سے کھینچنا ہے. اب جب وضو کر رہا ہے تو وضو کرتے وقت ایک چیز یہ خیال رکھنی ہے کہ اگر جس جگہ پر وضو کر رہا ہے وہ غسل خانہ ہے، نیچے جگہ پکی جگہ ہے جیسا کہ آج کل ہمارے غسل خانے ہیں، تو اس میں جو ہے نا صورتحال یہ ہے کہ پاؤں پہلے دھو لیں. اگر جگہ نیچے کچی ہے تو اس کے لیے پھر مناسب یہ ہے کہ پہلے سارا وضو کر لیں اور پاؤں غسل کرنے کے بعد دھو لیں. اب کلی کر لی، ناک میں پانی ڈال لیا. اب جو ہے نا اس کے بعد پھر کیا کرنا ہے؟ پانی تھوڑا سا ہاتھ میں لے کر پورے جسم پر ملنا ہے. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد 3 مرتبہ سر کے اوپر پانی ڈالنا ہے، پھر 3 مرتبہ دائیں کندھے پر، پھر بائیں کندھے پر. اس طرح پانی جو ہے نا پورے جسم پر پہنچانا ہے، اور اس طرح کہ ایک بال کے برابر بھی جگہ خشک نہ رہے. اگر خشک رہ جائے گی تو غسل نہیں ہوگا. جب غسل نہیں ہوگا تو پھر ہم پاک نہیں ہوں گے. پھر اگر عبادت کریں گے تو ہماری عبادت نہیں ہوگی. ٹھیک ہے، یہ بات سمجھ آ گئی آپ کو؟ تو یہ ہے غسل کا سنت طریقہ. سنت طریقے کے ساتھ اس طرح غسل کرنا ہے، اور یہ جو ہے نا ہم خود بھی اس کا احتیاط کریں، خیال رکھیں اور دوسروں کو بھی بتائیں. ہاں، اس میں ایک بات اور جو ہے نا جو اہم بات ہے وہ رہ گئی ہے، وہ یہ ہے کہ غسل کرتے وقت جسم میں جہاں جہاں سوراخ ہیں، خاص طور پہ ناف ہے، یہاں آدمی دھیان نہیں دیتا، آدمی خیال نہیں کرتا، بس ایسے نہا لیا، خیال نہیں دیا. ناف کے اندر انگلی ڈال کر اچھی طرح ہلانا ہے تاکہ وہاں بھی پانی پہنچ جائے. اسی طرح کان کے اندر بھی اچھی طرح پانی پہنچ جائے. اس چیز کا بھی خیال رکھنا ہے. اور میرے دماغ میں ایک سوال آ رہا ہے. جی تو صبح جب سنت کی اہمیت بیان ہوئی تھی اس وقت سے میرے دماغ میں سوال آیا. جی بتائیں. سوال یہ ہے کہ اگر سنت طریقے سے ہٹ کے غسل کیا جائے. ہاں، یہ بات ہے. یہ جو سوال آپ نے کیا یہ بڑی مجھے خوشی بھی ہوئی ہے، اور یہ سوال آپ کا بڑی اہمیت کا حامل ہے. وہ یہ ہے کہ اگر ہم سنت سے ہٹ کر غسل کریں گے، غسل تو ہو جائے گا، لیکن جو اس کی خوبصورتی ہے، جو اس پر جو ہمیں ثواب ملنا ہے وہ نہیں ملے گا. اس سے ہم محروم رہ جائیں گے. یعنی غسل کامل نہیں ہوگا. کامل غسل نہیں ہوگا. جیسے کہ آتا ہے نا، انسان جو ہے نا فلاں کام جو کر لینا نیکی کے، اگر اس کے دل میں جو ہے نا پیغمبر علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی مکمل محبت نہیں ہے تو وہ کامل مومن نہیں ہے. مومن تو ہے لیکن کامل مومن نہیں ہے. اس میں بھی ایسے ہی ہے، اگر غسل جو کرے گا نا وہ سنت طریقے سے نہیں کرتا تو اس کا غسل کامل نہیں ہوگا. پاکیزگی تو حاصل، جو فرائض ہیں وہ تو ادا ہو جائیں گے، پورے کر لیے وہ ادا ہو گئے، غسل ہو جائے گا، لیکن کمال درجے تک نہیں پہنچے گا، اور جو اس پر جو فضیلت ہے، جو ثواب ہے وہ نہیں ملے گا. جزاک اللہ خیرہ.